لیکن اس کی سٹوری کیا ہے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے رو رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ اب وہاں پر تو آئے تھے اللہ کے حکم سے، اسماعیل اور ہاجرہ کو وہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے، اور اتنی بڑی قربانی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی لی تو ایک عورت کی لی، اور وہ عورت اس طرح سے نمونہ بن کر اس آزمائش میں پاس ہوئی ہے کہ آج تک ہم سب جو کرتے ہیں صحیح تو اس سنت کو یاد کرتے ہیں، وہ ہاجر علیہ السلام کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاجرہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں کچھ راستہ دکھ رہا ہے، کچھ پانی دکھ رہا ہے، کچھ کارواں دکھ رہا ہے، کچھ لوگ دکھ رہے ہیں جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ویسٹ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہاں صفا پہاڑ پر چڑھ کر جو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کچھ نہیں دکھا تو نیچے اتری، اور اتر کر کے اس وقت پر وادی تھی جو آپ یہاں پر دیکھیں گے، دونوں طرف گرین لائٹس اور گرین کلر کی نشانی جو پوری بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں وہاں پر وادی ہوا کرتی تھی، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ تھا، اور بازو میں یہ جو ایریا تھا، یہ جو دو پہاڑ کے بیچ میں ویلی ہوتی ہے، ایک ویلی تھی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقطع الابطح الا شدا، یہ جو وادی ہے اسے پار نہیں کرنا چاہیے لیکن چستی کے ساتھ، مطلب تھوڑے دوڑ کے ساتھ، کیونکہ حاجرہ نے اس وقت پر دوڑا تھا، وہاں پر وہ ریگستان تھا، وہاں پہ شدید گرمی تھی، اے سی نہیں لگے تھے آج کی طرح، وہاں پہ تکلیف تھی، وہاں پہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے موجود تھے، لیکن وہ دوڑ کر انہوں نے پار کیا تھا، اور پار کرنے کے بعد مروہ پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی، اور چڑھنے کے بعد پھر سے جائزہ لیا، دیکھا کوئی راستہ مل رہا ہے، کوئی چیز مل رہا ہے، کوئی ذریعہ مل رہا ہے، کچھ نہیں ملا، واپس گئی وہ صفا پہاڑی پر، وہاں سے جا کر پھر سے جائزہ لیا، وہاں سے واپس آئی مروہ، وہاں سے واپس گئی صفا، پھر واپس آئی مروہ، اس طرح سے کل ملا کر جب 7 ٹوٹل راؤنڈز ختم ہوئے، شروعات صفا سے اور ختم ہوئے مروہ پر، تو وہاں پر جا کر انہیں پتا چلا، انہیں تب دکھا کہ وہاں پر زمزم کا پانی نکل آیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جبریل نے آ کر اپنے پر کے ذریعے کنویں کا ہول کیا، اور کس طرح سے وہ پانی باہر ابل کر کے نکل آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک معجزہ تھا، لیکن آپ ایک بات پر غور کریں، غور یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا زمزم کا پانی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھی دے سکتا تھا، بگننگ میں مل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم رکھا ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ کوئی چیز انسانوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک کوشش اور ایفرٹ کے بعد میں ملتا ہے۔ یہ ایک عبرت ہے، اور جب ہم صفا مروہ صحیح کرتے ہیں تو ہم اس اللہ کی طریقے کو، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اسٹیبلش کیا ہے اسے یاد کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنے اونٹ کو باندھ دو، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ چیز کو یاد رکھنا ہے۔